اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اب مزے لوٹ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں جس طرح جانور کھا پی رہے ہیں، اور آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سامعین محترم، اس سے پہلے میں نے سورہ محمد ہی کی آیات نمبر 7 سے لے کر 9 تک آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اس کا مختصر جائزہ میں پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اگر وہ اللہ کی مدد کریں گے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نظام حکومت یا اللہ کے دین کو قائم کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا، اور مدد اس طرح سے کرے گا کہ ان کے نظام حکومت کو، ان کی حکومت کے قدم مضبوطی سے جما دے گا، مضبوط کر دے گا ان کی حکومت کو۔ پھر وہاں پر غربت اور یہ طرح طرح کی مصیبتیں نازل نہیں ہوں گی۔ لیکن جو لوگ اللہ کے نظام حکومت کو قائم نہیں کرتے، اللہ کے اس حکم سے کفر کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ہلاکت کی خوشخبری دی ہے، ہلاکت کی وعید دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کی ساری پلاننگ، ان کے اعمال بھٹکا دیے جائیں گے۔ ان کے اعمال بھٹکا دیے ہیں اللہ نے، کیونکہ ان کی سوچ اس دنیا کو چلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کو چلانے کے قوانین خود تراش نہیں سکتا، اگر تراشتا ہے تو اس کا نتیجہ الٹ نکل آتا ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ نے اس نظام حکومت کو چلانے کے لیے جو قوانین نافذ کیے ہیں قرآن مجید کے اندر، جو لوگ ان قوانین کے مطابق حکومتیں نہیں چلاتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاکت کی وعید دی ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے سارے اعمال میں نے ضائع کر دیے، تمہارا کوئی پلاننگ، تمہارا کوئی منصوبہ وہ ثمرات نہیں لا سکتا جو اللہ کے قوانین لا سکتے ہیں۔ اب اسی طرح اسی چیز کو، اپنے دین کو قائم کرنے کو، اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کو اللہ نے عامل الصالحات سے تشبیہ دی ہے کہ اصل عامل الصالحات یہ ہے کہ تم اللہ کے نظام کو قائم کرو، اور ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے، جنت کی بہتی نہروں کی خوشخبری دی ہے، صاف پانی، صاف دودھ، صاف شہد کی نہروں کی خوشخبری دی ہے۔ لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے، جو اللہ کے نظام حکومت کو قائم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم کھا پی لو اور مزے کر لو، اور پھر اگر تمہارا نصب العین اللہ کی حکومت کو قائم کرنا نہیں ہے تو تمہاری زندگی جانوروں جیسی ہے۔ جیسے جانور کھا پی کے مر جاتے ہیں، اسی طرح تم بھی کھا پی کر مر جاؤ گے، دنیا گزار کے چلے جاؤ گے۔ اگر تمہارا نصب العین اللہ کا نظام حکومت قائم کرنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، ایک چیز یاد رکھیے کہ اللہ نے ہر صورت انسان کے اوپر یہ بات فرض کر دی ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کا نظام حکومت اپنی مرضی، اپنی رضا اور اپنی خوشی سے قائم کرنا ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ اللہ کے مخالف ہیں، وہ اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، وہ کفر کرنے والے، اللہ کے قوانین کا کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کا کفر کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر اللہ کا نظام حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ آخرت میں ہم اللہ کی جنتوں سے محظوظ ہو سکیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔